بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ندیم فلاحی۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے میرے ساتھ ہی کیوں۔ یعنی ہم زندگی کے اندر ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں، ایسے حادثات پیش آتے ہیں جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے پریشانیوں کے معاملات میں، تکالیف کے معاملات میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، میرے دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتے، گھر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو انسان کے ساتھ مسلسل پیش آ رہے ہو، یا پھر اس کی زندگی بہت ساری دشواریوں کے ساتھ گزر رہی ہے، بہت پریشانیوں کے ساتھ اسے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر آخر میں جا کر انسان کے ذہن میں جو شیطان جس کا خاص حربہ ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہے شیطان کا، پھر وہ انسان کے ذہن میں آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے پھر آخری سٹیپ میں آ کے کہ اب یہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، یا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ میں کتنا ہی نیک کام کر لوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیطان اس کے ذہن میں آخر میں جا کر جو بات ڈال دیتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اسی بات کو نکالنے کے لیے جو خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمیں اس حدیث کے اندر، یہ حدیث انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھیں گے، اور امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کا نمبر ہے 7500۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا للامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ خاص بات جو ہے خوشخبری صرف مومن کے لیے ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے یہ چیز۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اصابتہ سراہ شکر فکان خیر اللہ، کہ جب اس سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے مومن کو تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ کہ انسان جب اس سے کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، یا پھر تنگی کی خوشحالی ہو سکتی ہے، یا گھر کی خوشحالی ہو سکتی ہے، یہ رزق کی خوشحالی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو انسان نے جس چیز کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے، جو چیز دعا مانگی ہو اس کو مل گیا ہو، یا ایسی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوگی، تو وہ اس پر اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی عطا کی وجہ سے، تیری رحمت کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے، تو اس پہ بھی اس کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے اگر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، اور اگر اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اس پر کوئی پریشانی اس کو پہنچتی ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی اگر آتی ہے تو پریشانی آنے کے باوجود جب اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بھلائی والا معاملہ ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے اس چیز پر بھی، کہ اگر اس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرتا ہے، اسے شکوے اور شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہی ہو گیا، میں ہی ملا تھا کیا، میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا تھا کیا۔ بہت سارے انسان جملے زبان سے نکالتا ہے جو کہ وہ کفر تک لے جاتے ہیں، یا پھر ایسے جملے ہوتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ہر اس چیز پر ثواب دیتا ہے، اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اسے کوئی بیماری ہوتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یا پھر تکالیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کے پیر میں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری والی بات ہے ہمارے لیے، اس لیے بہت سارے مسلم بھائی ہیں جو نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ آج ڈپریشن کا شکار ہے، یا اپنی خود کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اپنے گھر کو لے کر، مالی حالت کو لے کر، یا کوئی پریشانی اگر ان پر آ جاتی ہے تو یہ جو ذہن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایت کا، یہ بہت ہی خطرناک ذہن ہے۔ ان سے انسان کو، خاص طور سے مومنین کو، تو اس سے نکل جانا چاہیے۔ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس حدیث کو سمجھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔